آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. یونیورسٹی آف سرگودا کی اہم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. سربراہ سوشیولوجی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سر شہزاد خاور صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. فرسٹ آف آل سو نائس آف یو سر. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ سر آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ہمیں اپنا ایسا خصوصی وقت بخشا سر. سر سب سے پہلے ہم آپ کا ابتدائی تعلیمی سفر پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنا تعلیمی سفر کون سے انسٹیٹیوٹ سے سٹارٹ کیا؟ میرا تعلیمی سفر کی ابتدا جو ہے میرے ہوم ٹاؤن عارف والا سے ہوئی. یس سر. اور اس کے بعد پھر میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. دین آئی وینٹ ٹو پنجاب یونیورسٹی فار ایم فل. اور وہاں سے پھر میں نے اپنے ایم فل کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز ایز اے ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر شروع کر دیا. اور میرے 4-5 سال اس میں گزرے. اس کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی آف سرگودا جوائن کر لی 2009 میں. اور اس وقت سے لے کے اب تک میں یہاں پہ یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں. سر آپ یہ سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ آپ کا یہ اسٹارٹنگ سے تھا کہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، یا آپ کا کوئی ایسے آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ نے کہا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں جاؤں گا، آپ نے کچھ ایسے کچھ اس ڈپارٹمنٹ کی خدمات دیکھی؟ اب یہ حادثاتی جوائننگ تھی. بیسیکلی میں نے جب پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت چھوٹے چھوٹے ہر گریجویٹ ٹیسٹ دیتا ہے. یس سر. تو پبلک سروس کمیشن کا میں نے ٹیسٹ دیا، وہ کلیئر ہو گیا. میری اس میں لیکچرشپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی کالج کیڈر کے اندر. اب میں اس کو جوائن نہیں کرنا چاہتا تھا کسی طریقے سے. وہ لیٹر میرے فیملی تک پہنچ گیا تو انہوں نے پریشرائز کر کے مجھے جوائن کر دیا. پھر میں نے اس میں کچھ 6 مہینے کام کیا، لیکن میں نے اجازت چاہی کہ میں یہاں نہیں کام کر سکتا. مجھے اگر پڑھنے پڑھانے کی طرف جانا ہے تو پھر مجھے یونیورسٹی جانا ہو. تو اس طریقے سے پھر یونیورسٹی میں جو پوسٹ آئیں جو اس وقت موجود تھیں یونیورسٹی آف سرگودا میں آئیں، تو یونیورسٹی آف گجرات میں آئیں. میں نے یہاں اپلائی کیا، وہاں گجرات میں بھی اپلائی کیا تو یہاں ہو گیا میرے. وہاں ابھی انہوں نے انٹرویو کال بھی نہیں کی تھی، تو پھر میں نے جوائن کر لیا. یہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا کیونکہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو شروع کیا اور میں پہلا فیکلٹی ممبر تھا اس ڈپارٹمنٹ کا. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جس نے مجھے ابھی تک آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے. سر پاکستان کے اندر سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کا سر کیا اسکوپ ہے؟ لائک پاکستان میں کون سی ایسی خدمات ہیں جو اسٹوڈنٹس سوشیولوجی کے لیے؟ دیکھیں سوشیولوجی بڑا مزیدار ڈسپلن ہے. ایک تو سوشیولوجی نام سے ظاہر ہے کہ سوشیولوجی جو سبجیکٹ ہے یہ سوسائٹی کو اپنا سبجیکٹ میٹر لیتا ہے. سوسائٹی ہماری لیب ہے اور سوشیولوجسٹ جو ہیں وہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے یا اس کا یہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ سوشیولوجی کے پلیٹ فارم سے سوسائٹی کو سمجھے، سوسائٹی کے چینج کے جو محرکات ہیں ان کو جانے اور پھر وے فارورڈ بتائے کہ کس طرف جانا ہے، فیوچر ڈائریکشنز طے کرنی ہے. سوشیولوجی کے اسکوپ کے لحاظ سے بہت فرٹائل انوائرمنٹ ہے پاکستان کے اندر کہ ایک بڑی اپرچونٹیز ہیں جاب پلیسمنٹ کے لیے، پبلک سیکٹر میں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. سر اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے کافی 100 آف دا اسٹوڈنٹس ہیں جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں، بٹ اس کے بعد ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کی کیریئر فوکس کیا ہے. لائک ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا کیا کون سے پلیٹ فارمز ہیں جو ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کے بعد یا اس فیلڈ کے بعد ہمیں اویل کرنے چاہیے. دیکھیں سوشیولوجسٹ کے لیے فیلڈ بہت بڑا ہے. آپ پبلک سیکٹر کے اندر بھی اس کے لیے جاب پلیسمنٹس ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں. پبلک سیکٹر میں اس کے اندر ٹیچنگ کی جابز ہیں، ٹیچنگ کی جابز کالج کیڈر پہ اندر ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں. ایسے ہی جو پبلک سیکٹر میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بطور سوشل ویلفیئر آفیسرز اس کی جابز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ میں پیرول اینڈ پروبیشن آفیسر کی جاب ہے. ایسے ہی جو ویمن ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جینڈر جو کے پلیٹ فارم پہ بہت ساری جابز ہیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جابز ہیں. بیت المال کا جو ایک شعبہ ہے اس کے اندر اس کی جابز ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور پالیسی جو فارمولیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر ان کے لیے جابز کا سکوپ موجود ہے. یہ پبلک سیکٹر کا ہے. ایسے ہی پرائیویٹ سیکٹر ہے، جتنا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، این جی اوز ہیں، ریسرچ بیسڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، ایڈوکیسی کرتے ہیں، ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، لائیولیہوڈ سپورٹ پہ کام کرتے ہیں. تو وہ بہت ساری جابس ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اس فیلڈ کے اندر جو اسٹوڈنٹ جو ہے جو تھوڑی سی محنت کر لے وہ جاب پلیسمنٹ اس کی آسانی سے ہو جاتی ہے اور ایک ریزنیبل جاب پلیسمنٹ ہو جاتی ہے. سر اب جیسے کہ آپ بتا رہے تھے پہلے بھی کہ آپ کی اسٹرینتھ ڈپارٹمنٹ کی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے،
سر نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ نئے ڈسپلنس مرج ہو رہے ہیں, نئی اسپیشلائزیشنز آ رہی ہیں, اور پاکستان جیسا سماج جس کے اندر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے بہت سارے موقع ہیں. یس سر. تو یہاں پہ اتنے سارے کام ہیں سوشولوجسٹ کے لیے کہ اس کے اندر جاب پلیسمنٹ ختم ہونے والی ہے. پبلک سیکٹر کے اندر کے جابز کم ہو رہی ہیں, لیکن پھر بھی جو میں نے ابھی تھوڑے آپ کے پہلے سوال میں بتایا کہ بہت ساری پلیسمنٹس ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں. یس سر. اور ہر سال اس کے اندر بچوں کی پلیسمنٹ, ابھی ہمارے پچھلے مہینے ہمارے جو پیرول اینڈ پروبیشن میں ہمارے 6 اسٹوڈنٹس کی جاب ہوئی ہے, اور ایسے ہی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے جو ہے 5 بچوں کی پلیسمنٹ ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ پنجاب کے اندر ہمارے جو جتنی جابز آئی ہیں اس میں سے مور دین 30% صرف ہمارے انسٹیٹیوشن نے سیکیور کی ہیں, اور باقی جو ہیں پنجاب باقی پورے کے اندر گئی ہیں. ہم پنجاب یونیورسٹی کے پیرالل جا رہے ہیں کہ ان کے بچے اور ہمارے بچے جو ہیں ان میں کوئی ایک آدھ بچہ ہمارا زیادہ ہو گیا ہے پیرول میں, ان کے سوشل ویلفیئر میں ایک زیادہ ہو گیا, تو ہم برابری میں کمپیٹ کیا ہے. تو اچھی ٹیم ہے, اچھا انوائرمنٹ ہے, اور ایک اچھی آپ کہہ دیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے گروتھ کے مواقع ہیں یہاں پہ. ان کی اچھی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے جس سے وہ جاب مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. سر ان دا لاسٹ آپ سے میں آپ کے ایکسپیرینس کا جو آپ کا اب تک کا گزرا ہے ایز این HOD آف ڈپارٹمنٹ, سربراہ آف ڈپارٹمنٹ, سر آپ اس ایکسپیرینس کے بارے میں کچھ شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے ایک بڑا ڈائیورسیفائڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے, ایک بڑا سٹریسفل اور ایک صبر آزما کام ہے. یقیناً یہ ایکسپیرینس آپ کے کیریئر گروتھ میں بڑا رول پلے کرتا ہے. ایک چیز جو ہے میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب سے ایڈمنسٹریشن کے اندر ہمارے لیے ٹیچنگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل. میں کوشش کر کے اپنے ذمہ جو میں نے کلاسز پڑھانی ہوتی ہیں ان کو ٹیک اپ کرتا ہوں اور بچوں کو سفر ہونے سے بچاتا ہوں. یقیناً یہ میرے لیے بھی چیلنج ہے, اور یہ کہ باقی جو شعبہ جات کے ہیڈز ہیں ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی ٹیچنگ, پرائمریلی میں ایک استاد ہوں, اور استاد کلاس روم سے دور نہیں رہ سکتا, استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے دور نہیں رہ سکتا. اور جب کبھی کسی آفیشیل میٹنگ اور کسی آفیشیل اسائنمنٹ کے سلسلے میں مجھے کلاس مس کرنی پڑتی ہے, تو میرے لیے سب سے بڑا جو میرے اندر کا احساس ہے جو مجھے یہ ریئلائز کراتا ہے کہ میں نے استاد والا احساس کہ میں نے ایک کلاس چھوڑی ہے تو میں نے اس کلاس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, میں نے اس کا ری ٹیک لینا ہے, اور میں نے اس کی کمپنسیشن کرنی ہے, بچوں کے ساتھ مل کے طے کرنا ہے. ہمارے لیے سچویشن تھوڑی سی مشکل اور بھی ہو جاتی ہے, میرے لیے ہی نہیں اس پوری یونیورسٹی کے لیے اسپیس کم ہے. اسپیس کم ہونے کی وجہ سے میک اپ کلاس کو ارینج کرنا اور اس کے لیے اسپیس ڈھونڈنا ایک بڑا چیلنجنگ ہے. اس لیے ہمیں اس دوہری مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ کلاس مس نہ ہو, لیکن انوائڈیبل ہے. اور وہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میں مینشن کرنا چاہوں گا بطور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, کہ یہ اس کے ساتھ کس طرح سے آپ نے کمپیٹ کرنا ہے اور اس کو مینیج کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اور میں نے شروع میں زیادہ تھوڑا سا میں پرابلم میں تھا, میں ایک ٹیچر تھا اور میں نے کبھی اپنی کلاس نہیں چھوڑی, ہر کام چھوڑ دیتا ہوں لیکن کلاس نہیں چھوڑتا. اب ظاہر ہے بہت ساری ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ہیں, وہ آپ کو اتنا زیادہ لبرٹی نہیں دیتے کہ آپ ہر وقت موجود رہیں, لیکن اگین میں انجوائے کرتا ہوں پڑھاتے ہوئے اور بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے. اور یہ جو چیز ہے یہ اگر کبھی نہیں ہو پاتی تو یہ تکلیف بھی دیتی ہے. بالکل سر, ایک استاد کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیز تکلیف دہ ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں نیکسٹ آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے سوشیالوجی کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا.